بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ کرنے کے بعد جتنی دولت مانگو گے ملے گی اللہ کے حکم سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کے وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ دولت کا معجزہ ہی ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ قرضے میں ڈوب چکے ہیں، آپ کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، تو اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو وہی ہاتھ جو پہلے لوگوں سے لینے والے ہیں وہ دینے والے ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی فراوانی آ جائے گی، رزق کی کثرت ہوگی، آپ کے مال میں خیر، برکت اور کثرت ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اتنا مال عطا کریں گے کہ آپ کے رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے اور سبھی آپ سے سوال کریں گے کہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہو، کون سا وظیفہ کر رہے ہو کہ جس کی بدولت آپ کو اتنا رزق اور اتنا مال و دولت مل رہا ہے۔ تو یہ وظیفے کا طریقہ مکمل اطمینان کے ساتھ سمجھیے گا اور ویورس اس کے بعد ایسے ہی کیجیے گا جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے عمل کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کس ٹائم پہ کرنا ہے اور کیسی حالت کے اندر کرنا ہے اور کس جگہ کرنا ہے، یہ مکمل میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو اس عمل کو ناظرین آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، یعنی رات سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے آدھی رات کے وقت کرنا ہے، بلکہ آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں اور چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو کرنا ہے پاک صاف حالت کے اندر۔ پاک صاف حالت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو باوضو حالت کے اندر کرنا ہے، وضو کی حالت کے اندر۔ بغیر وضو یہ عمل آپ نہیں کر سکتے، باوضو حالت کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جدھر بھی آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور مکمل اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فیملی میں بیٹھے ہوں، ادھر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، ادھر آپ کا دھیان ادھر فیملی کی باتوں کی طرف جا رہا ہو، تو یہ ایسے نہیں۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ وظیفے کا جو ہے اثر ہم پہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہمیں مکمل نہیں پہنچتا۔ تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا، مکمل طریقہ سمجھاؤں گا اور اس کے بعد وظیفہ بتاؤں گا کہ کون سا وہ لفظ ہے جسے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے لکھ کے رکھ دوں گا اور کچھ آپ کو ویسے بتا دوں گا، اس لیے سکپ نہ کیجیے گا۔ تو یہ ایک ہو گیا کہ آپ نے اس کو رات کے وقت پڑھنا ہے، پاک صاف یعنی وضو کی حالت میں پڑھنا ہے، اور جب اکیلے ہوں اس وقت پڑھنا ہے۔ پھر اس سے آگے آپ نے کون سا عمل شروع کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکٹھا ملا کے آپ نے ان کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ میں نے آدھی آدھی لکھی ہے کیونکہ آگے پھر میں نے کہا کہ جگہ نہیں بچے گی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یا بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ بہتر ہوگا۔ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آگے آپ نے اللہ رب العالمین کے اسماء الہیہ میں سے 2 اسم کا وید کرنا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جن کا آپ نے وید کرنا ہے؟ الوہاب و الرزاق۔ الوہاب کا معنی ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا، الرزاق کو رزق عطا کرنے والا۔ الوہاب و الرزاق، اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الوہاب و الرزاق۔ تو یہ اتنا کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے آگے کون سا عمل کرنا ہے وہ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ 33 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے سورت پڑھنی ہے، وہ جو سورت مشہور ہے رزق کے متعلق، سورت الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور کس حالت کے اندر پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے سورت الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اتنا آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ آگے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ویسے ہی سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، مکمل طریقہ جانیے گا وظیفے کا، اور اس کے بعد ایسے ہی کیجیے گا، پھر آپ کو اس وظیفے کے اثرات ملیں گے۔ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ بجائے آپ لینے کے آپ دینے والے ہو جائیں گے۔ آپ کے سارے عزیز اقارب رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کون سا عمل کر رہے ہوں۔ تو پہلے یہ بتا دوں کہ اس عمل کو کرتے ہوئے جب یہ عمل آپ کر رہے ہیں اس وقت کسی کو نہیں بتانا کہ میں کون سا عمل کر رہا ہوں، بس اطمینان کے ساتھ اپنا عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنے غیب کے خزانوں سے کتنا رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ، اور اس کو پڑھنے کے بعد آخر کے اندر آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی درود آتا ہے وہ درود آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی کرنی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی کرنی ہے دعا۔ انشاءاللہ آپ چند دن اس عمل کو کریں گے تو دیکھیں گے، ویسے بھی برکتوں والا یہ مہینہ رمضان المبارک چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اس وظیفے کے، اور آپ کے پاس کتنا مال و دولت آتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے رزق کے غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے۔